اور یہ جو آگ ہے نا یہ بڑی چلاک ہے اور سمجھدار آگ ہے. یہ ہمیشہ جب بھی لگی ہے نا یہ صبح 6 اور 7 کے درمیان لگی ہے. آج بھی میری ایک بندے سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہمیں اللہ اللہ کر کے انصاف ملا تھا 32 سال کے بعد. اچھا ہمارا ریکارڈ جل گیا. اچھا لیکن اب یہ آ گیا. اب جب تھم ہے نا تو وسیم صابر کا تھم کسی دوسرے پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی سے وسیم صابر کا تھم نہیں مل سکتا. تو آپ اس میں چیٹنگ کا بھی راستہ رک گیا, پیپر لیس بھی ہو گئے اور چیزیں بھی شفافیت آ گئی. لاہور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. واقعہ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ لوگوں کی اربوں روپے کی جو جائیداد ہیں اس کے کاغذات ڈاکومنٹ جس کو کہا جاتا ہے ان کو آگ لگ گئی ہے یا لگائی گئی ہے. اس کی انکوائری ابھی ہونا باقی ہے. جس طرح سے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھا جائے تو کبھی ماڈل ٹاؤن کچہری کے اندر تو کبھی ایل ڈی اے پلازا کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور انکوائری میں کہا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ تھا. وہ کون سا شارٹ سرکٹ تھا؟ غیر موجودگی میں جو ہے وہ ہوتا ہے اور رات کے وقت ہوتا ہے, صبح 7 بجے کے وقت ہوتا ہے جب وہاں کی انتظامیہ موجود نہیں ہوتی, جب وہاں کا عملہ موجود نہیں ہوتا, تب جا کر یہ شارٹ سرکٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو میرے سامنے جو ایک ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس کے مطابق دیکھا گیا کہ آج سمجھ لیں کہ لاہور کی 66 عدالتوں کو آگ لگ گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ تمام عدالتوں کے ریکارڈ جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں. ہر عدالت کے اندر تقریباً جو ہے وہ 3-3 ہزار جو ہے وہ کیس پینڈنگ تھے اور اس کے علاوہ 7 سے 8 ہزار کے قریب کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے تھے جو کہ ریکارڈ روم میں پڑے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے میں بتاؤں کہ 1.5 ماہ قبل ماڈل ٹاؤن کچہری کے اندر ریکارڈ کو آگ لگی تھی اور اس میں بھی جو ہے وہ انکوائری ابھی جاری ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے. میرے ساتھ آج بیورو چیف لاہور چوہدری شہباز ارائی موجود ہے جو کہ وکلا پر خاص کر بڑی نظر رکھتے ہیں, عدالتوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں, سی ایم سیکریٹریٹ پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے. تو ہم چاہیں گے ان سے تمام حالات واقعات جانتے ہیں. چوہدری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آگ جو لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے اور سب سے زیادہ یہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ وسیم صابر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ان چیزوں پہ آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ کرائم سے ریلیٹڈ ہی ایک ایشو ہے یہ بھی. اور یہ جو آگ ہے نا یہ بڑی چلاک ہے اور سمجھدار آگ ہے. یہ ہمیشہ جب بھی لگی ہے نا یہ صبح 6 اور 7 کے درمیان لگی ہے. لیفٹ رائٹ دیکھ کے لگتی ہے. یہ دیکھتی ہے کہ ابھی دن کا ٹائم نہیں ہے, ابھی رات کا ٹائم نہیں ہے. آج سے اگر آپ جائیں نا تقریباً 12-13 سال پہلے تو ایل ڈی اے کمپلیکس میں آگ لگی تھی. اسی طرح کا ریکارڈ جو وہاں پہ تھا ان کی بھی لیگل برانچ میں لگی تھی, یعنی کہ کورٹ سے ریلیٹڈ جو برانچ تھی اس میں آگ لگی. اس میں ثانی جانے بھی گئی تھی سر. اس میں 25 سے 30 لوگ تھے, 25 سے 30 لوگ کی موت ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 30 سے 40 لوگ تھے جو انجرڈ ہوئے تھے. اتنا بڑا رسک لیا گیا کہ ریکارڈ کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کا بھی خیال نہیں کیا گیا. جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں نا, مفاد پرستوں میں یہ افسران ہی ہوتے ہیں. کسی کوئی بھی ثانیہ کوئی بھی ایشو کسی اعلیٰ افسر کے ملے بغیر, ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کلرک, کوئی بھی جونیئر سینئر کلرک, کوئی بھی بندہ اتنی بڑی ہمت نہیں کر سکتا. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی آگ, کچھ دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں آگ لگ جاتی ہے, ابھی ادھر ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ ریکارڈ روم میں لگتی ہے. وسیم صاحب 66 عدالتوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ 66 عدالتوں میں ایک عدالت میں 3-3, 4-4 ہزار کیس پینڈنگ تھے. اور وہ جو 3,000-4,000 کیس ہے نا, ابھی آپ نے ایک چھوٹے سے الفاظ بولا کہ 7 سے 8 ہزار فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے تھے. لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیس میں ہار گیا ہوں, میں میرے بھائی. یہ جو 7-8 ہزار کیس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں نا, ایک کیس میں 30-30, 40-40 سال والے کیس بھی ہوں گے. جو کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ کیس آپ کریں گے, آپ کا بیٹا کرے گا, آپ کی پوری نسل کرے گی, تو کیس ڈیسائیڈ ہوگا. پہلے باپ پھر بیٹا پھر. یہ باتیں کہاوتیں نہیں ہیں. یہ اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب آپ کئی کیس ایسے ہیں کہ جب آج بھی میری ایک بندے سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہمیں اللہ اللہ کر کے انصاف ملا تھا 32 سال کے بعد. اچھا ہمارا ریکارڈ جل گیا. اچھا اب جو 32 سال پہلے اس کے دادے نے, پھر باپ نے, پھر اس بندے نے کیا نا, تو اس کا مطلب کہ اس کا کرائٹیریا 0 پہ آ گیا. اب وہ پھر 0 سے شروع کرے گا. محنت بھی گئی اور دوبارہ وہ کیس کرنے کے رائٹ بھی نہیں رکھتے. وہ گھٹنے رگڑے گا اس چیز کو دوبارہ ثابت کرتے ہوئے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتا رہے ہیں آپ
کہ وہ دوبارہ رائٹ بھی نہیں رکھتے. وسیم بھائی جب آپ ایگزیکیوشن کے لیے جاتے ہیں نا, جب کیس آپ کا لگتا ہے, شہادتیں ہوتی ہیں, ایگزیکیوشن کے لیے جاتے ہیں, تو کورٹ آپ سے جو ہے نا, آپ خود بھی اور کورٹ بھی, وکلاء بھی کہتے ہیں کہ آپ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ سین کروائیں, سبمٹ کر دیں, ساتھ لگا دیں. ایگزیبٹ کر دیے جاتے ہیں. ایگزیبٹ جو آپ کے پاس اگر 10 ڈاکومنٹس ہیں, ایگزیبٹ 1 2 3 4 اینڈ 10 تک آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں, دیکھیں ایک سیل ڈیڈ جو ہے نا, بہت ساری سیل ڈیڈ ایسی ہیں جن کا ریکارڈ جل چکا ہے. سر دیکھیں ایکسائز کی آپ دیکھ لیں, پہلے ایکسائز میں آپ کی اوریجنل فائل جمع ہوتی تھی, اب ایکسائز نے بھی جو ہے وہ ترقی کی ہے, آپ کو اوریجنل کاغذات, ڈاکومنٹس, ہر چیز آپ کو ساتھ دے دیتے ہیں, وہ آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور آپ کی ملکیت ہوتی ہے. بالکل. اور ابھی تک یہ جو عدالتوں کا ریکارڈ جلنا جلانا, یہ اچھا اس میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. جو ہمارے چیف سیکرٹری ہیں, سی ایم پنجاب ہے, وہ ورکنگ کرتے نظر آتے ہیں. وہ جو چیف سیکرٹری ہیں نا آپ کے, وہ کہتے ہیں مجھے پیپر لیس چیزیں چاہیے. پیپر لیس چیزوں کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں مجھے ہر چیز کمپیوٹر میں چاہیے, مجھے کوئی پیپر فائلیں نہیں چاہیے, میرے پاس کوئی فائل نہ آئے, ہر چیز اسکین ہو کے کمپیوٹر سے آئے, اس میں نا چیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. جب آپ چیز اسکین کرتے ہیں نا, اب دیکھیں بہت سارے یہ ایل ڈی اے نو ٹیمپرنگ, اس میں آپ جس طرح ایل ڈی اے پلازے میں آگ لگ گئی ہے, اب ایل ڈی اے میں چیف سیکرٹری کے احکامات کے بعد ایک امپلیمنٹ یہ ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کوئی فائل, کوئی ڈاکومنٹس, کوئی چیٹنگ کرتے تھے نا, تو سائنوں پہ بات آتی تھی. افسر کہتے تھے یہ میرے سائن نہیں ہے. اچھا سائن کوئی بھی کسی کا کر سکتا ہے, اور کچھ لوگ اس چیز کے کرنے کے بعد بھی مکر جاتے تھے کہ یہ میرے سائن نہیں ہے. انہوں نے کیا اس کا طریقہ کار بنایا, اب جب وہ کوئی رپورٹ کرتے ہیں, اس رپورٹ کرنے کے بعد اپنا تھم لگاتے ہیں وہ. اچھا اب سرکاری افسران جب کوئی رپورٹ لکھتے ہیں آپ کی فیور میں کہ آپ کے نیگیٹو پوزیٹو 100 سال بعد بھی چیک کر لیں, اچھا اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تھم نہیں تھا, یا میں گھر سویا ہوا تو کوئی میرا تھم لگا گیا آ کے. اس میں اب یہ ہے کہ پیپر لیس چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اس میں جب کوئی رپورٹ کرتے ہیں نا, چاہے آپ کی فیور میں کریں, نیگیٹو میں کریں, جب معاملہ نیب میں, اینٹی کرپشن میں جاتا تھا, تو لوگ افسران ڈر کے مارے مکر جاتے تھے کہ اے بھائی میں کیتا ہی نہیں ہے, یہ میرے سائن ہی نہیں ہے, یہ رپورٹ ہی میں نے نہیں کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن اب یہ آ گیا, اب جب تھم ہے نا, تو وسیم صابر کا تھم کسی دوسرے پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی سے وسیم صابر کا تھم نہیں مل سکتا. تو آپ اس میں چیٹنگ کا بھی راستہ رک گیا, پیپر لیس بھی ہو گئے, اور چیزیں بھی شفافیت آ گئی. اچھا جو ڈیجیٹل کہتے تھے کہ ریکارڈ روم بن رہے ہیں, ڈیجیٹل ہو رہے ہیں, لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے. ابھی تو آپ کی لیبز ہی نہیں بنی ڈیجیٹل, ابھی تو آپ کا نظام ہی نہیں آیا. ابھی تو صرف باتیں چل رہی تھی کہ جو فائلز ہوں گی وہ ڈیجیٹل کی جائیں گی. 2025 آنے کے باوجود بھی ابھی سسٹم سٹارٹ نہیں ہوا, ابھی تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, تو گاڑی چلے گی. ابھی تو بڑی مشکل سے نا, بڑی مشکل سے, جس میں ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ابھی صرف آپ آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کے تحت اپنی ڈیٹ کا پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کیس لگا ہے اس کی تاریخ کب ہے. لیکن ابھی آپ اتنا ڈیجیٹل اور اتنی آپ نے آگے تک نہیں گئے, اتنی آپ نے ترقی نہیں کی, چیزوں کو ڈیجیٹل نہیں کیا کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے کیس کی اپڈیٹ لے لیں کہ میرا کیس کہاں پہ پہنچا ہے, اس میں شہادت ہو گئی ہے, ایگزیکیوشن پہ ہے, فیصلہ میرے حق میں ہے, میرے خلاف ہے, کتنے بندوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں. کیس کی پوزیشن چیک نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں اداروں میں یہ چیزیں آ چکی ہیں, جس طرح ایل ڈی اے کے جو اپنے انٹرنل معاملات ہیں اس میں اب آپ گھر بیٹھے اپنے پلاٹ کی, اپنے گھر کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں, کیا ہے, کب میں نے اپلیکیشن دی تھی, کیا اس پہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اپلیکیشن کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے یا میرے حق میں منظور کر لیا گیا ہے, این او سی ہو گیا, ٹرانسفر ہو, ساری چیزیں آپ آن لائن اپنے موبائل سے, لیپ ٹاپ سے دیکھ سکتے ہیں. تو کیا جو عدالتیں ہیں, جو کسی بھی معاشرے کا نظام جو ہے نا, وہ عدالتوں پہ جو سزا اور جزا کا عمل رکھتی ہیں, جو ان چیزوں کو بخوبی سمجھتی ہیں, وہاں کا نظام ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا. سیم بھائی یہ جو ڈاکومنٹس ہیں نا, آپ اربوں کی بات کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کتنے خربوں کے اس میں جب آپ کیلکولیشن کی جائیں گی نا, یہ بات کتنے خربوں تک جائے گی. اگر کوئی بھی پراپرٹی, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, عدالتیں لاہور میں تھی, وہ ایک ایک پراپرٹی لاہور کی کروڑوں اربوں روپے کی ہے, ایک ایک پراپرٹی. اور آپ نے بتایا کہ جیسے پتہ بھی 66 عدالتوں کو آگ لگی, آپ بتا رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار کیسز ایک عدالت میں پینڈنگ ہے. اچھا 3000 جب کیسز پینڈنگ ہے نا ایک عدالت میں, تو اس کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو یہ 6 سے 7 لاکھ کیس بنتے ہیں. اور کئی کیسوں میں
آپ یہ نہ لگائیں کہ 20 لوگ 30 لوگ اس میں آپس میں کیس میں پارٹیاں، کسی کیس میں 4 5 10 لوگ بھی پارٹیاں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آپ ایک رفلی آئیڈیا لیں کہ ایک کیس کو 10 لوگوں کے ساتھ آپ جوائنٹ کریں، ایک کیس کو 10 لوگوں کے ساتھ، تو سر یہ بات آپ کی چلی جاتی ہے 60-70 لاکھ لوگوں پہ. یہ تو پھر خربوں سے بھی باہر چلا گیا، خربوں سے بھی باہر چلا جائے گا. اور یہ ایسا نقصان ہے، بہت سے نقصان ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کروا لیا جاتا ہے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے، دوائی کھاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایسی بیماری، ایسا دکھ تکلیف ہوگا کہ یہ آپ اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. آپ کیسے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے جو ان کی فائلیں سکین نہیں ہوئی تھی، وہ جل گئی ہیں، کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ کس طرح کوئی بتائے گا کہ میں میرٹ پہ تھا، میرے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا؟ تو یہ آگ تو لگوائی جاتی ہے نا. جن لوگوں کے بڑے بڑے مگر مچھوں کے اگینسٹ فیصلے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی جج حق اور سچ پہ فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ پھر وہی لوگ ہیں نا. نیچے والے لوگ مل ملا کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا اور فیصلہ اندر رکھا پڑا ہے. ابھی آئندہ 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اس سے پہلے کہ سنایا جاتا اس کو جلایا گیا. دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو روز ایک نئی آفت ہوتی ہے، روز ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے، روز ایک نیا ایشو ہوتا ہے، تو آپ پچھلا ایشو تو بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ بتائیں، آپ دن میں کتنی چیزیں یاد رکھتے ہیں؟ بالکل. آپ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں، عرصہ دراز سے بیٹ کر رہے ہیں، روز اگر 10 انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کل آپ کو یاد ہوتا ہے کہ کل کیا انسیڈنٹ ہوا تھا؟ سر ایک نیا آ جاتا، وقوع نیا آ جاتا ہے نا. اب جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا، یہ لوگ بھولیں گے نہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اور ایک جج کے پاس، میں تو یہ بھی کہتا ہوں ججوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. وسیم بھائی آپ انسان ہیں، مشین نہیں ہے. صحیح بات ہے. 3-4 ہزار، اگر آپ یا 3-4 ہزار کو چھوڑیں، 40-50 کیس لگے ہیں، ایک کیس میں 100-150 صفحے کی فائل ہے. آپ مشین ہے، کمپیوٹر ہے، کیسے پڑھیں گے، کیسے واچ کریں گے اس کو؟ صحیح بات ہے. آج پڑھتے ہیں آپ، اگلی ڈیٹ تک بھول چکے ہوتے ہیں کیا ہوا تھا، کیا میں نے سوچا تھا، کیا کرنا تھا. اچھا پھر آپ وہی سے شروع. بہت سارے کیسوں میں ہم اپنے سینئرز کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، بہت سارے کیسوں میں ہم نے دیکھا ہے کیس اینڈ پہ ہوتا ہے اور جج عدلیہ پھر پوچھنا شروع کیا، اچھا یار آپ کا ایشو کیا تھا، آپ ایشو فریم کریں. ایشو فریم کا مطلب ہے کہ بتائیں مسئلہ کیا تھا. آپ وہی تو نہیں جو 2 دن پہلے بھی میرے پاس آئے تھے، آپ کا معاملہ ویسے وہ فلاں تھا. جب یہاں تک بات آئے گی تو پھر فیصلہ کیسے کریں گے؟ اچھا اب اتنی اس پہ آپ دیکھیں زیادتی در زیادتی یہ ہے یہاں اس معاملے کو لے کے، اس آپ کنڈیشن سے نکل کے اتنے سالوں کے بعد جب آپ کا ایک فیصلہ ہو گیا، آپ نے آپ کے اگینسٹ ہو گیا، آپ کی فیور میں ہو گیا، وہ تو ایک بات کی بات ہے. کیسے کریں گے کہ کیا ہوا کس کے ساتھ، کس کو انصاف دیں گے؟ آپ لوگوں کے پیپرز کہاں سے لائیں گے؟ اور اوریجنل ڈاکومنٹس اگر آپ ایگزیبٹ نہیں کرتے تو آپ کا کیس سٹرونگ نہیں ہوتا، آپ فیصلے کی طرف نہیں جا سکتے. لوگوں کے بہت سارا ریکارڈ روم جو ہے نا، جس طرح صدر ڈویژن کا جو رجسٹری برانچ ہے نا، وہ بھی pre-89 جلا ہوا ہے. تو صاحب کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹس منگوا کر جج صاحب دیکھ لیں یا ان کے جو سینئر وکیل ہیں وہ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اس کو واپس گھر میں جو ساتھ نہ واپس دے دیتے ہیں؟ لیکن یہ بھی کیس کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے. جب آپ ایگزیبٹ کرتے ہیں تو اس پہ ایگزیبٹ لکھ کر 1 2 3 4 جتنے بھی آپ اوریجنل ڈاکومنٹس دیتے ہیں اپنی پراپرٹی کے حوالے سے، اس کو فائل کا حصہ بنایا جاتا ہے. لیکن جب وہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، میں وسیم صابر یہ میری پراپرٹی کے ڈاکومنٹس مجھے ریٹرن کر دیے جائیں. وہ پھر آپ کو ایز اٹ از لکھا ایسے ہی ہوتا ہے، ایگزیبٹ AX 1 2 3 جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو ریٹرن کر دیے جاتے ہیں. لیکن ریٹرن کی تو نوبت ہی نہیں ہے. اب ہوں گے نہیں تو کون ریٹرن کرے گا آپ کو؟ آپ کس کو داد رسی کے لیے کہیں گے؟ کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ جس طرح آپ صدر ڈویژن ہے، آپ کے پاس رجسٹری اوریجنل بھی ہو، صحیح بات ہے، ادھر سے نقل نہیں نکلتی. صحیح بات ہے. اچھا جب آپ کی نقل بھی نہیں نکلتی، آپ کے پاس اوریجنل بھی نہیں ہے، تو آپ کی ملکیت کہاں پہ ہے؟ پھٹے پر. پھر تو آپ ذلیل و خوار ہوں گے. صحیح بات ہے. آپ نے سالوں سال کیس لڑے، اور کیس ایسے ہی لڑے جاتے ہیں. ٹوٹ جاتی ہیں سر، پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹائم ضائع کرنا پڑتا ہے، ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو تباہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے آپ کیس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں، فیصلے کی طرف جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ دیکھیے گا لوگ خودکشیاں کرنے تک جائیں گے. میں آپ کو یہ آج کہہ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں، جن کے فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے تھے اور انہوں بہت سارے فیملیز ایشوز ہیں،
خالی یہ نہیں ہے آپ کا میرا لٹیگیشن نہیں ہے, فیملیز ایشوز ہیں, اور سارے فیملیز ایشوز جو پھر تو جلا دیے گئے, ختم کر دیے گئے, اور کوئی میکانزم آپ کے پاس ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو کہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریکارڈ سڑ گیا ہے, اسی دنوں کاغذ ڈالیں اور کمپیوٹر میں سیو تھے, ہم سارے پرنٹ نکال کے نئی فائل بنا لیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے, لوگوں کو ڈیٹے نہیں ملنی اب. کیا آپ سینئر صحافی سمجھتے ہیں کہ جو ریکارڈ جل گیا ہے, جو فیصلے محفوظ کر لیے گئے تھے, جو فیصلے سنا دیے گئے تھے, جن کے ڈاکومنٹس رکھے تھے, جن کے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے حق میں فیصلے ہو گئے, کسی کے خلاف ہو گئے, اب دوبارہ سے پھر کس طرح سے اس کو ثابت کیا جائے گا؟ کوئی میکانزم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. جو دیکھیں نا آپ نے اس میں پھر قتل و غارت کیس لڑنا, بالکل آپ کی طرف لوگ آئیں گے, کرائم بڑھے گا, تھانوں میں رش پڑے گا. دیکھیں جب میں اپنے حق کے لیے آپ کو کہوں گا کہ وسیم صاحب یہ ٹیبل میرا ہے, آپ کہیں گے یار یہ ٹیبل میرا ہے, میں کہوں گا میرے حق میں جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے. اچھا اس کا ڈیسائیڈ کرنا تھا فیصلے نے, ڈاکومنٹس نے. اچھا نہ تو اب آپ کے پاس فیصلہ ہے, جو ہارا ہوگا وہ کہے گا دکھاؤ مجھے فیصلہ, دکھاؤ فیصلہ کہاں پہ. وہ تو چاہتا ہی یہی تھا. دیکھیں آگ جب بھی لگوائی جاتی ہے نا, مافیا کی طرف سے لگوائی جاتی ہے, اور جن کو جو لوز کر چکے ہوتے ہیں, دیکھیں جو جس کے حق میں فیصلہ ہے وہ تو اپنا پرسنل گارڈ لا کے یا خود ڈیوٹی کرے گا, یار ادھر کوئی نقصان نہ ہو جائے, ادھر بٹھائے گا, کیونکہ جو فیصلہ اس کی جیت کا ہے وہ فیصلہ تو اس کا ہے, اس کی وہ خود رکھوالی کرنا چاہے گا. یہ جو مافیاز ہیں جو بڑے بڑے لوگوں سے آگے لگاتے ہیں, اپنے مفادات دیکھتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگاتے ہیں, لوگوں کے ڈاکومنٹس, لوگوں کی پراپرٹی, لوگوں کی پوری نسلوں کی, سیم صاحب پوری نسلوں کی. اس میں آپ دیکھیں گے ابھی جب یہ ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کریں گے نا, جب لوگ آئیں گے, اور پھر ہمارے پاکستانیوں میں ایک اور بات بھی ہے, جس کا 100 روپیہ گیا ہوتا ہے وہ 1000 روپیہ لکھواتا ہے. ابھی آپ نے ایک سٹوری بریک کی تھی سب سے پہلے کہ 4.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی تھی تو نکلا 5 لاکھ روپیہ. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ ہمارے ایسے کرتے ہیں یہاں پہ, اور وہ سامنے دکان والا کہہ رہا تھا کہ میرا 1 کروڑ تو 32 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس دراز کے اندر پڑا ہوا تھا. جب دیکھا نا کہ یہ واردات سامنے کے ساتھ ہو گئی ہے, اس نے 1 کروڑ 32 لاکھ لگوا دیا, لیکن جب چور پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ اللہ کا واسطہ ان کی تو دراز میں صرف 35,000 روپے موجود. اچھا اس میں تو چور بھی نہیں پکڑے جا سکتے نا, اس میں تو چور ہے بجلی کا سرکٹ, شارٹ سرکٹ چور ہے ہمیشہ کی طرح. یا یہ تو ابھی شکر ہے اللہ کا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, جس طرح سے 2012 میں ہوا تھا. 25-30 لوگ جو ہے 25-30 لوگ بازی ہار گئے تھے, اس کا کچھ نہیں بنا. تو یہ تو شارٹ سرکٹ کا کچھ بھی نہیں بننا نا. تو یہ صرف ہونا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ سنیں گے کی ہوا جی انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیوں ہو گیا جی, اور یہ کیس دی وجہ تو انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا. سر جی لوگوں کے جذبات جڑے ہوتے ہیں ان چیزوں سے, لوگوں کی پوری فیملی ہے, پوری فیملی ہے اس میں. گھر کا اگر چشم و چراغ اس بات کو پریشان ہو کر ہارٹ اٹیک کروا بیٹھے گا, تو جو پیچھے بیٹیاں ہیں بیانے والی, جو بچے ہیں بیانے والے, کوئی اسکول پڑھ رہا ہے, کوئی کالج پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو اس میں دیکھیں نا گھروں کے ماحول خراب ہو جائیں گے. سیم بھائی بہت ساری, جس طرح آپ نے بچیوں کی بات کی, بہت ساری بچیاں وراثت کے لیے آئی ہوئی تھی, بہت ساری اپنے حصوں کے لیے آئی ہوئی تھی کہ ہمیں حصہ نہیں ملا. صحیح بات ہے. اچھا جو لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود, ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود کسی کو حصہ نہیں دیتے, تو جب سب کچھ جل جائے گا, ریکارڈ ختم ہو جائے گا, تو وہ پھر کسی کو کیا دیں گے؟ صحیح بات ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں دیں گے نا. ان کو تو ایک بیس مل گئی ہے, تیرے کو کی ہے, ان کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ زیادتی در زیادتی یہ ہے کہ سالوں سال سے کہا جا رہا تھا کہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہو رہا ہے, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. اور یار آپ یہ دیکھیں, ایک عدلیہ ہے, اربوں روپے کے آپ کیس کر رہے ہیں ایک عدالت میں, لکڑی کے پھٹوں سے بنایا ہوا آپ نے اس کو, زیادتی نہیں ہے. وہی ہے نا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. جب جس نے کیس دائر کیا ہوا ہے بیچارہ ٹیگ سے مر جائے گا یا اس کو قتل کر دے گا, اس کے بعد آج بھی ہمارے ملک میں اس طرح سے ہو رہا ہے. اس میں انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے. دیکھیں اس میں جب آپ فنڈ لیتے ہیں نا کسی چیز کے, تو وہ فنڈ یہ نہیں لیتے کہ ہم ادھر پیپر لگا دیں گے, یہاں پہ لکڑی کا پھٹا لگا دیں گے, یہاں پہ چیک بورڈ لگا دیں گے, ایکسپینسو چیزیں لگانے کے لیے چیزیں. اچھا اب ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی, کبھی آپ کورٹ جائیں نا تو آپ نے دیکھنا جو تار اے سی کی ہے نا, اب ہمارے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں
اس جو ایریا میں بیٹھے ہیں نا اس کا ایک بریکر ہے, صحیح بات ہے. اللہ نہ کرے ادھر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ بریکر آف ہو جائے گا, باقی لائٹس آپ کی چلتی رہیں گی, صرف اسی ایریا کا ہوگا نا, اسی آپ کہہ لیں گے اسی پورشن کا, اسی ایریا کا ہوگا. کوٹ میں آپ جائیں آپ کو کہیں بریکر نہیں ملیں گے, اے سی کی تار نکلی ہے تو اس کے ساتھ ہی تار نیچے لٹک رہی ہے, اس میں سے ڈسپینسر کو تار دی ہے, ڈسپینسر کی تار دیکھیں تو ساتھ ہی آپ جائیں گے تو آگے کمپیوٹر کو تار دی ہوئی ہے, اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, سردیوں میں ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا ہیٹر جب آپ لگاتے ہیں نا اس کے لیے تو اسپیشل ایک آپ کو ساکٹ رکھنا پڑتا ہے, علیحدہ سے موٹی تار ڈالنی پڑتی ہے. اچھا یہ اسی پہ ڈسپینسر لگا ہے, اسی پہ کمپیوٹر لگا ہے اور اسی پہ 3-3 4-4 ہیٹر لگے ہیں. اچھا جب آپ اتنے اس پہ لوڈ آ جاتا ہے نا تو تار آپ کو بھی پتہ ہے, سارے ناظرین دیکھنے والوں کو میلٹ ہوتی ہے, وہ ایک شارٹ سرکٹ بنتا ہے. تو پھر جب وہ بلاسٹ کرے گا نا تو اگر آپ کا بریکر ہوگا تو وہ بریکر آف ہو جائے گا, وہیں پہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا. بجلی کے جو شارٹ سرکٹ ہیں انہوں نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ یہ جج صاحب بیٹھے ہیں, یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ کلرک صاحب بیٹھے ہیں, یہ سائل بیٹھا ہے یا یہ کوئی مخالف بیٹھا ہے, اس کا تو کام ہے ہر چیز کو راکھ کر دینا. جیسے گولی نہیں دیکھتی نا کسی کو, بجلی اور پانی بھی ایسے کسی کو نہیں دیکھتا. تو یہ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی, میرا خیال ہے کہ سی ایم اس پہ جس طرح بہت سارے چیزوں پہ انیشیٹو لے رہی ہیں, بڑے اچھے کام کر رہی ہیں, ادارے بھی متحرک ہوئے ہوئے ہیں, تو اس پہ بھی اگر انیشیٹو نہ لیا گیا تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ پھر آپ مافیا کے آگے بے بس ہوں گے. آپ مافیا کے آگے بے بس لگ نہیں رہے کیونکہ آپ نے لاہور کے بڑے بڑے برج الٹا دیے ہیں. صحیح بات ہے. یہ جو معاملہ سی ڈی ڈی کر رہی ہے حکومت کی کروا رہی ہے نا, حکومت اگر چاہ رہی ہے کہ کرائم ختم, بڑے بڑے مگر مچھوں نے سر اٹھایا تھا, سر اس کا کچل دیا گیا ہے, سی سی ڈی کی جانب سے, حکومت کی جانب سے کہا گیا آگے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور اگر اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ طاقت جو مافیا ہے حکومت سے زیادہ طاقتور مافیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ابھی جوڈیشل انکوائریز کی ہونی چاہیے. یہ اگر شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کیا گیا ہے, یہ اس کا پتہ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ناممکن کام نہیں ہے. سر میں ایک چیز بتاتا ہوں, لاہور میں اربوں روپے کی لاگت سے سیف سٹی کے کیمرے لگے ہیں اور ہر کوڈ کے باہر سیف سٹی کا کیمرہ موجود ہے. کون کتنے بجے اتنی صبح گیا ہے, اپنے کیمرے موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر کسی جگہ رش ہو نا, آپ حاجی کیمپ چلے جائیں, وہاں بہت رش ہے, وہاں سے کسی بھی شہری کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ چہل قدمی بڑی ہے. صبح کا ٹائم ہے, وہاں پہ سیف سٹی کے کیمرے بھی ہے, کون چوکیدار اندر گیا, اور عدالت کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہاں سے کلیئر ہو جائے گا اس کا آگ لگانے کا مقصد کیا تھا. اس کی تفتیش سی سی ڈی کو دی جائے تاکہ آخر تک پہنچا جا سکے کہ کس نے یہ آگ لگوائی ہے اور کس کو اس کا فائدہ تھا. اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ان کا جو فائدے ہیں وہ کس کو ہیں اور نقصانات کس کو. آج کل کورٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ 8 بجے کا ٹائم ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, 8 بجے آپ جب بھی کورٹ آپ بھی جاتے ہیں کرائم سے ریلیٹڈ معاملات کو واچ کرنے کے لیے. اچھا جب جو ریڈر حضرات ہیں, جو علمت حضرات ہیں, جو کام کرنے میں کورٹ کھولنے والے ہیں نا, آپ دیکھیے گا 8 بجنے میں 2-3 منٹ ہوتے ہیں, بیگ پکڑے ہوتے ہیں, بھاگتے آ رہے ہوتے ہیں, ٹائم کے ٹائم آتے ہیں. اگر آپ کہیں جی کہ 8 بجے ٹائم ہے اور 6 بجے کوئی بندہ کیوں آیا, اس کا مشن کیا تھا, کیا مشن تھا کہ آپ 2 منٹ پہلے نہیں آتے. میں آپ کو ایسی فوٹیج بھی دے سکتا ہوں کہ جب 8 بجنے کے بعد بھی آتے ہیں کئی لوگ, کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جج صاحب بیٹھ جاتے ہیں, سب سے پہلے تلاوت شروع ہوتی ہے کورٹ میں, جب ٹائم 8 بجتے ہیں تلاوت شروع ہوتی ہے, تلاوت کے بعد آوازیں پڑھنی شروع ہوتی ہیں, اور اس میں بھی دیکھا گیا کہ جو علمت اور جو ریڈر حضرات ہوتے ہیں بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا آلموسٹ جو ہے نا آپ 5-10 منٹ 15 منٹ پہلے یا ٹائم کے ٹائم لوگ آتے ہیں, 2 گھنٹے پہلے کون آتا ہے, کیوں آیا, وہ یہ ساری چیزیں بالکل, یہ ساری چیزیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس گتھی کو سلجھا ہی نہ سکیں آپ. صحیح بات ہے. اگر تو دیکھیں شارٹ سرکٹ بھی ہوا ہے تو پتہ چل سکتا ہے, اور اگر کسی نے شرارت بھی کی ہے تو اس کا بھی پتہ چل سکتا ہے. شرارت کی, شارٹ سرکٹ ہوا, نا اہلی تو اداروں کی ہے نا. سر میں سمجھتا ہوں یہ شرارت نہیں ہے, یہ تو لوگوں کے اربوں خربوں کے کاروبار, لوگوں کے لین دین, لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کے خاندان اجڑ گئے. جس طرح سے میں نے بتایا کہ صرف ایل ڈی اے پلازا کے اندر آگ نہیں لگی اسلام پورہ میں, یہ 66 عدالتوں کو آگ لگی ہے, اور ایک عدالت کے اندر 3 کیس جو ہے وہ تھے, اپنا 3 سے 4 ہزار کیس تھے. اور یہ کیس وسیم بھائی, یہ کیس کوئی ہزاروں روپے لاکھوں روپے کے نہیں تھے, اربوں خربوں کے تھے. اچھا کوئی بھی پراپرٹی آپ لے لینا لاہور کی, لاہور میں آپ لگے سب سے چھوٹی پراپرٹی 3 مرلے کا پلاٹ. صحیح بات ہے, صحیح بات. اس سے کم تو کوئی گھر کوئی نہیں ہے, باہر, کروڑ سے باہر ہے.
اور وہاں پر کئی کنالوں کا کئی ایکڑوں کے کیس لگے ہوئے ہیں, کئی پلازوں کے کیس لگے ہوئے ہیں. مجھے ایک بندے نے دوپہر کو فون کیا, اس نے کہا میرا نا 11-12 سال کے بعد اس کا پلازے کا ایک ایشو تھا, گلبرگ کے پلازے کا, 8 کنال کا وہ پلازا ہے, وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کا پلازا ہے. وہ کہتا تھا میں اب اینڈ پہ پہنچا تھا اور میں نے اپنا, وہ بندہ نا آسمان سے زمین پر آ گیا تھا, آسمان سے زمین پر آ گیا کیس لڑتا, اور جب اس کو پھل ملنے کا ٹائم آیا تو اب وہ پاگل ہی ہوگا نا, صحیح بات ہے, یا خودکشی کرے گا. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے؟ سر لوگوں نے اپنی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے چوئی صاحب سے پیسے لیے ہیں کہ میری پراپرٹی آئندہ ہفتے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, اگلے منتھ میری جو ہے پراپرٹی فلاں بندہ خرید رہا ہے, میں آپ کو پیسے دے دوں گا. بر وقت جب میں آپ کے پیسے نہیں دوں گا تو آپ میرے پیچھے چڑھیں گے. بھائی یہ جو بات کی ہے نا آپ نے, یہ بڑی اہم بات ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ جب کسی کا لیٹیگیشن پڑتا ہے نا اور وہ اس کو سلجھا نہیں سکتا, مینیج نہیں کر سکتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پاس سورس اور پیسہ نہیں ہے. اچھا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار دیکھیں میرا یہ کیس ہے, اس پہ اتنے پیسے لگتے ہیں, آپ یہ پیسے لگا لیں, یا میں نے کورٹ میں اتنے پیسے. اچھا ایک اور چیز اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, کورٹ میں پیسے جمع کروڑوں روپیہ ہوا ہے. صحیح بات. جب ڈگری ہوتی ہے نا پیسے جمع ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے لے کے کرتے ہیں پیسے جمع. اچھا وہ بندہ جو ہے نا منافع میں تو اس کا وہ پارٹنر تھا, اب اس کنڈیشن میں اس کا پارٹنر نہیں ہے, نہیں نقصان میں اس نے کہنا کہ میرے پیسے دے. بات جو دیکھاں گے جڑے میرے پیسے نے نا وہ دے واپس. انہیں کہنا یار پیسے تو آپ نے کورٹ میں جمع کرا. انہیں کہا میں کورٹ نہیں جانتا, نہ میں آپ کی پراپرٹی کو جانتا, میں نے پیسے تو آپ کے کہنے پہ دیے ہیں, مجھے پیسے واپس. وہاں سے ہوگی لڑائی شروع. صحیح بات ہے. اچھا کچھ لوگ برداشت کریں گے, جو برداشت نہیں کریں گے وہاں سے بات پہلے 24 تک جائے گی, پھر 302 تک جائے گی, پھر یہی صحیح بات ہے. سارا معاملہ یہاں پہ پھر جس کی 302 نہیں ہے اس کے پیچھے خاندان ہے, اس کی جوان بیٹیاں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے سسرال ہیں, ہر لوگوں سے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں. جو کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنا سارا گھر خالی کر کے آگے کسی کو دیا ہے. بالکل ایسے, جب آگے والا مر گیا تو وہ پیچھے والا بھی مر گیا. سر جی تو یہ چین بنی ہے نا, ایک بات سے بات نکلتی ہے, چین سے چین جڑی. اب آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں, پھر آپ کہیں گے جی میرے بھی نہیں ہیں, میں بھی پیچھوں لیتے ہیں, آپ ایک اور بندہ ساتھ لے جائیں گے. یہ بڑی کنفیوژن پیدا ہو جانی ہے. اس پہ ابھی ایک جوڈیشل انکوائری بننی چاہیے, اور لوگوں کو کوئی داد رسی کے لیے کوئی میکانزم ایسا بنانا چاہیے لوگوں کی سمجھ آئے. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی ہوا میں بات کر دیں کہ یوں کریں گے, کب کریں گے؟ وہ تو پاکستان میں آپ کو پتا ہر کام ہی گے گو گی ہوگا, کب ہوگا؟ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور اگر اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا, سیم صابر صاحب یہ 6 لاکھ لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ 60-70 لاکھ لوگوں کی بات ہے. اور ایک لوگوں سے کئی گھرانے جڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کئی ارب کا نقصان ہو گیا. بھائی کئی اربوں کا نقصان ہو جانا. آج میں چوئی صاحب موقع پہ گیا نا, جب آگ لگی تھی تو وہاں پہ نا مجھے ایک نوید نام کا بندہ ملا وہاں پہ, اس کے ساتھ اور لوگ بھی وہاں تھے. یقین کرنا جس طرح سے لوگ جنازوں پہ دھاڑے مار کے روتے ہیں نا, وہ بلڈنگ کی طرف منہ کر روتا تھا. وہ کہتا تھا میرا سب کچھ اجڑ گیا, میرا اجڑ گیا. وہ رو رہا تھا. میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میرے حق میں فیصلہ ہوا پڑا تھا, اندر تمام اوریجنل ڈاکومنٹس میرے پڑے ہوئے تھے, میں اب کیا جواب دوں گا جن سے میں نے کچھ لین دین کیے ہوئے ہیں. وہ دھارے مار کے جیسے کسی کی لاش کے اوپر روتے ہیں, آگ کو دیکھ کے رو رہا تھا. 1122 اس کو بجھانے کی کوشش کری تھی, اگر کوئی بچ جائے گا تو وہ پانی سے بھیگ کے خراب ہو جائے گا. دیکھیں جو آپ نے بات بتائی ہے نا, ہم مفروضوں پہ بات نہیں کرتے نا کہ ایسا ہوگا شاید کسی کی پراپرٹی. صحیح بات ہے. ایک بندہ ریلوے سے ریٹائر ہوتا ہے, صحیح بات ہے, وہ ایک بڑے مشہور و معروف بندے سے ایک 5 مرلے کا پلاٹ لیتا ہے, ریلوے سے ریٹائر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ریٹائرمنٹ پکڑتا ہے ایک بندے سے مشہور و معروف ایم پی اے سے, ٹھیک ہے, آپ کی موجودہ گورنمنٹ کے ایم پی اے سے, میں نام نہیں لینا چاہتا, معاملات کسی اور طرف, ہمیں بھی بہت ساری انسٹرکشنز ہیں, بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ایکٹیو ایم پی اے سے جو اس ٹائم موجودہ دور میں بھی ایم پی اے, اس سے 5 مرلے کا پلاٹ لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, پینشن اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی, ساری زندگی سرکار کو دی, اس ساری زندگی کے بدلے سرکار نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے وہ سارے پیسے, یہ نہیں کہ آپ نے پینشن میں تھے آپ کو کچھ ملے ہیں کہ کچھ گھر رکھ لیے, سارے پیسے اٹھائے, اپنی بیگم کا زیور بیچا آن ریکارڈ. اگر کسی کو تکلیف ہوگی نا, اگر وہ ایم پی ہمارا پروگرام دیکھیں گے اس کو پتہ لگ جائے گا, کیونکہ یہ پنچایت یہ معاملات ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. اپنی بیوی کا زیور, اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے, بندہ بھی موجود ہے,
ان کو کس جیولر نے خریدا, کس نے فروخت سب کیا, کچھ ان کے پاس ریکارڈ ہے. وہ بندہ پلاٹ لے لیتا ہے, اس کے نام رجسٹری ہو جاتی ہے, اس کو قبضہ نہیں ملتا, وہ پھر کورٹ چلا جاتا ہے. پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کورٹ جائیں, اس کا میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, وہ کورٹ چلے جاتے ہیں. 7 سال ہو گئے تھے اس کیس کو. اب وہ بندہ کچھ دن پہلے کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کچھ نیڑے لگ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے نیڑے لگ گئے ہیں. 7 سال کے بعد دیکھیں جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے, وہ صحیح بات, بوڑھا ہوتا ہے نا, تو اور 7 سال اس میں ایڈ کیے. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کچھ نیڑے لگ گیا معاملہ. سر جی معاملہ تو ختم ہو گیا, نیڑے کہاں سے لگا؟ میں بھی ایک کہاوت آپ کو سناؤں گا, میں عموماً اپنے دوستوں کو سناتا ہوں. ایک آپ نے سنی بھی ہوگی, ایک جج صاحب نے بابا جی کے حق میں فیصلہ کر دیا, تو بابا جی نے دعا دی کہ اللہ آپ کو انسپیکٹر بنائے. تو جو مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے کہا بابا جی مجسٹریٹ جو ہوتا ہے نا وہ انسپیکٹر سے بڑا ہوتا ہے. تو بابا جی نے کہا نہیں بیٹا, یہ جو کام 13 سال کے بعد میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے نا, یہ اسی وقت تھانے دار مجھ سے کہہ رہا تھا 5000 دے دو میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, اور یہ فیصلہ 13 سال بعد میرے حق میں ہوا ہے, تو اس لیے مجھے یہ 5000 دینا ضروری تھا. وہ 13 سال پہلے میرے حق میں فیصلہ ہو رہا تھا, تو اللہ آپ کو انسپیکٹر بنائے. تو جو اس طرح کے کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے لمبے جاتے ہیں, بڑے لنگر ہو جاتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس نے کہا کہ 7 سال بعد کہ کچھ اللہ کا شکر ہے کہ نیڑے لگ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ اس کا تو کام ختم ہو گیا نا, اس کی پینشن ختم, بیگم کی جولری ختم, وہ بیمار ہو چکا تھا. اور اب دیکھیں جب بندہ پینشن, اللہ کی قسم ساری بیماریاں سوچ کے اسی کی چیز سے لگی ہیں. وسیم صابر صاحب جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے نا تو ایج ختم ہو چکی. ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کسی کام کے نہیں رہے, اب آپ کام نہیں کر سکتے, ایفرٹ نہیں کر سکتے. اور اولاد بھی چوئی صاحب اس طرح کی کہ جو باپ پیسے اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی عزت کرتی ہے. ایسے ہی ہے. اگر اس نے سارا کچھ دے دیا اور اولاد کو پتہ چل گیا, اگر اولاد کو پتہ چل گیا کہ ابے کو کچھ نہیں کہا, تو ابے نے اگر رات کو کھانسی بھی کرنی ہے نا تو اس نے کہنا بابا جی باہر چل جاؤ, میری بیگم پریشان ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس کی پینشن گئی, اس کی بیگم کا زیور گیا, اس کی ساری عزت بھی گئی, جو جوانی تھی وہ پینشن میں آ گئی, پینشن کی صورت میں آ گئی نا جوانی کا سارا. جو گورنمنٹ نے کہا جی آپ نے عوام کی خدمت کی, سرکار کی خدمت کی, یہ لے پیسے, وہ پیسے اس نے اٹھا کے اس کو دے دیے. نہ پلاٹ ملا, ساری جوانی گئی, پیسے گئے. اور جہاں پر کیس تھا اب کیس بھی ختم ہو گیا, اب تو کیس بھی ختم ہو گیا نا. اور جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں گے اس کا کیس اینڈ پہ تھا تو اوریجنل ڈاکومنٹس اس نے بھی سبمٹ کرائے ہوں گے, صحیح بات ہے, وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ یہ پوری جو فیملی ہے اس کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گی. چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ یہاں پر. جس طرح سے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ چوری شہباز رائیں جو کہ بیورو چیف لاہور کوہ نور نیوز ہیں, ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے خاص کر عدالتوں پر بھی, سی ایم سیکریٹریٹ پر بھی, اور دیگر ایسے معاملات جو ہے وہ بڑے بخوبی خاص کر ایل ڈی اے کے حوالے سے یہ بال کی کھال اتار لیتے ہیں. انہیں ایک ایک چیز کا فنگر ٹپس پر پتہ ہے, کون سا پلاٹ کتنے نمبر ہے, اور اس کا آفیسر کون ہے, اس کا مالک کون ہے, اس کو کون ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو جس طرح سے بتایا گیا کہ آج ایک نہیں ایل ڈی اے پلازا کے اندر بلکہ لاہور سمیت دیگر 66 کورٹس میں جو ہے وہ آج آگ لگی ہے, اور لوگ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. اور جدت بڑی ضروری ہے. جس طرح سے چوئی صاحب نے بتایا کہ جدت بہت ضروری ہے. کچھ محکموں کے اندر جو ہے وہ جدت آ گئی ہے. جس طرح سے ایل ڈی اے کے اندر بتایا گیا کہ آپ گھر بیٹھے ہر چیز کو جو ہے وہ واچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کس کا پلاٹ کس کے نام ہے, اور اس کی کتنی مالیت ہے, کتنی اس کی ملکیتی ہے, اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اسکرین پہ. لیکن ابھی تک عدالتوں کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکا, ابھی تک دیگر ایسے ادارے ہیں ان کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکا. ان کو کمپیوٹرائز کرنا 2025 جا رہا ہے, جدید دور جا رہا ہے. تو ابھی اگر یہ عدالتوں کا نظام, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دار و مدار ہے پوری قوم کے اوپر عدالتوں کا. عدالتوں کو لوگ دیکھتے ہیں, عدالتوں کے فیصلے کو لوگ مانتے بھی ہیں, لیکن یہ جو شارٹ سرکٹ ہے, میں اس کے حوالے سے بڑا واضح بتاتا چلوں کہ شاید ایک آدھ بار یہ خود بخود ہوا ہو, اس کے بعد یہ ریکارڈ روم جو ہے وہ بار بار کبھی ماڈل ٹاؤن میں آگ لگ جاتی ہے, کبھی ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگ جاتی ہے, اس میں 30-25 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. آج دیکھنے میں آیا کہ صبح 6 بجے کون سا ایسا اتنا تابع دار وہاں کا ورکر تھا جو عدالتیں 8 بجے لگنے کی بجائے 6 بجے وہاں پر چلا گیا, جس نے جا کے آیا تو اگر ورکر وہاں پر آیا تو کون سا ایسا ورکر تھا. سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں, چاروں اطراف موجود ہیں, اور جہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو سیف سٹی کے کیمرے جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کروانے میں بڑی مدد حاصل کرواتے ہیں.
تو عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ لیفٹ رائٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو اس کی CCTV آ جاتی ہے. تو حکومت کو چاہیے, CCD کو چاہیے, اداروں کو چاہیے کہ اس ملزم کی شناخت کریں. اگر ملزم نہیں ہے تو اس تار کے حوالے سے اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی ریکارڈ خاکستر نہ ہو سکے. آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان وسیم صابری کو اجازت دیجیے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.